اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علت العلل ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی ابن عمہ ووارث علمہ وخلیفتہ صاحب الولایت التشریع والتکوین امیر المؤمنین وعلی السیدۃ المعصومۃ الجلیلہ التی ہی جوہرۃ القدس من الکنز الخفی بدت فابدت تالیات الاحرف ام ائمۃ الغر بل ام ابیہا سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روح لہ الفدا وارواح العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماہ رجب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور خداوند عظیم نے جو فضیلتیں اس ماہ مبارک کو عطا کی تھیں وہ آپ سنتے رہے اور بیان ہوتی رہیں۔ ذاتی فضیلتوں کے علاوہ خداوند عظیم نے بہت زیادہ مناسبتیں اس مہینے میں، مقدس مہینے میں قرار دیں، جسے خداوند عظیم نے اپنا مہینہ کہا کہ حضور کی زبان سے ارشاد ہوا کہ رجب شہر اللہ، یہ خدا کا مہینہ ہے، اور جو شعبان ہے یہ پاک پیغمبر کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان مشترک ہے لوگوں کے بیچ میں اور خداوند عظیم کے بیچ میں۔ لہٰذا یہ 3 ماہ اس لیے قرار دیے گئے تاکہ ہمیں ایک موقع ملے خداوند عظیم کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنے کا۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ خداوند عظیم نہ زمان کا محتاج نہ مکان کا محتاج ہے، اسے ضرورت نہ زمان کی ہے نہ مکان کی ہے، لیکن ہماری خاطر وہ زمان کو بھی اپنی طرف نسبت دیتا ہے، یہ میرا زمان ہے، اور مکان کو بھی اپنی طرف نسبت دیتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، صرف اس لیے کہ تاکہ بندے ان مکانات میں، ان زمان میں، ان جگہوں پہ اور ان ٹائم میں خدا کا قرب حاصل کر سکے۔ خدا نے راستے کو آسان کر دیا ہے ان ایام میں۔ یہ ایام اللہ بہت بڑے ایام، اور خصوصیت کے ساتھ آج کا مقدس دن خداوند عظیم نے اس دن کا انتخاب فرمایا 27 رجب کے عنوان سے، یوم مبعث پیغمبر اکرم روحی لہ الفدا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس سے بڑھ کے اور کسی عید کا تصور کیا کیا جا سکتا ہے کہ خداوند عظیم ارشاد فرمائے کہ میں نے احسان کیا آپ پر کہ اپنے رسول کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، خدا نے مؤمنین پہ احسان کیا کہ ان میں رسول کو بھیجا۔ سورہ جمعہ کی ابتدا میں ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، خدا وہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں، جو پڑھے ہوئے نہیں تھے، ان میں خدا نے رسول کو بھیجا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تزکیہ نفوس، پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ پاک پیغمبر کی بعثت کا دن اس لحاظ سے عالم اسلام کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے۔ اگرچہ برادران کی طرف سے یہ قول زیادہ مشہور ہے کہ یہ جو دن ہے یہ یوم
معراج رسول خدا ہے کہ خدا رسول خدا کو خداوند عظیم نے اس دن میں معراج کروایا تھا۔ یہ بارکیف برادران کے ہاں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ البدایہ والنہایہ میں جناب ابن کثیر نے اقوال کو ذکر کیا ہے، یہ قول بھی ذکر کیا ہے کہ 27 رجب کا دن تھا معراج کا دن، اور یہ قول بھی ذکر ہوا ہے کہ ماہ رمضان میں تھا۔ ماہ رمضان میں کس تاریخ کو تھا اختلاف ہے برادران کے ہاں کہ 17 کو، 18 کو، 24 کو، 27 کو۔ اس کے علاوہ ایک قول ہے 12 ربیع الاول کو معراج رسول خدا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں جو بات مشہور ہے علماء کے درمیان، جسے اکثر علماء نے ذکر کیا ہے کہ معراج رسول خدا 17 ماہ رمضان کو ہوا ہے۔ دونوں دن اس لحاظ سے پاک پیغمبر کی ذات کے ساتھ منسوب اور انسانیت کی فلاح، دونوں دنوں کو بہت عظیم دن شمار کیا گیا ہے، اور خصوصاً مبعث پیغمبر اکرم کا دن تو بہت ہی عظیم ہے۔ اور پاک پیغمبر کی بعثت در حقیقت اعطاء نبوت نہیں تھا کہ پیغمبر کو نبوت عطا ہوئی اور اس دن پاک پیغمبر نبی بنے ہیں، نہیں، یہ اعلان نبوت کا دن ہے جس دن پاک پیغمبر کو خداوند عظیم نے اجازت فرمائی ہے کہ آپ اعلان نبوت فرمائیے۔ لہٰذا اس دن پہلی وحی پاک پیغمبر پہ جبرائیل لے کر کے غار حرا میں نازل ہوئے۔ پاک پیغمبر غار حرا میں قبل از اعلان نبوت مسلسل عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تنہائی میں بیٹھ کر کائنات کے رازوں میں غور و فکر کرتے تھے، اور اس طرح سے خداوند عظیم کے وجود کو ان علامتوں کے ذریعے سے بتلایا کرتے تھے۔ لہٰذا پاک پیغمبر کی مسلسل یہ روش تھی زندگی کی کہ وہ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے عبادت کے لیے۔ اگر جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کو بالکل ذرہ برابر بھی احساس نہیں تھا کہ میں رسول بننے والا ہوں یا میں رسول بن چکا ہوں، تو پھر اتنا تنہائیوں میں جا کے عبادت الہی انجام دینا یہ کس طرح سے ممکن ہے، جب کہ آپ اسی معاشرے میں دنیا میں تشریف لے آتے ہیں، اسی معاشرے میں پرورش پاتے ہیں، تو پھر سب سے الگ تھلگ کیوں قرار پائے؟ لہٰذا مقام نبوت کو سمجھا نہ گیا، اور یہ کہا گیا کہ پاک پیغمبر کو نبوت ملی، اور وہ بھی پہلی وحی، جیسا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، عجیب انداز میں اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ پہلی وحی میں رسول خدا کی کیفیت کیا ہوئی تھی۔ ایک طرف سے یہ نظریہ ہے وحی کا، اور ایک طرف سے وہ نظریہ ہے جو ائمہ معصومین نے ارشاد فرمایا ہے کہ پاک پیغمبر نہ صرف یہ ہے کہ پہلے سے نبی تھے، بلکہ ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ میں تو تب سے نبی ہوں جب آدم ابھی مٹی و پانی میں موجود تھے، اس لیے کہ خداوند عظیم نے سب سے پہلی خلقت ہی پیغمبر اکرم کی ہے، اور باقی جو بھی خلق کیا ہے وہ پیغمبر کی خاطر خلق کیا ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، میرے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو خلق ہی نہ کرتا۔ سب کچھ خلق ہوا ہے تو ان کے وجود کے صدقے خلق ہوا ہے، انبیاء سارے خلق ہوئے ہیں تو اس نور کی شعاع سے خلق ہوئے ہیں جو آپ کے نور سے پھوٹا تھا۔ لہٰذا جو ہستی جس کی خلقت میں خداوند عظیم نے اس طرح سے اہتمام کیا ہو، وہ کیسے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جبرائیل وحی لے آئیں اور پھر آپ کو علم نہ ہو سکے کہ یہ وحی لانے والا کون ہے، اور جبرائیل 3 مرتبہ کہیں اقرا، آپ کہیں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں؟ جبرائیل دبائیں، اتنا شدت سے دبائیں کہ حضرت کا پسینہ نکلے 2 مرتبہ، پھر کہے اقرا پڑھو۔ وہ کوئی پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوا تھا جبرائیل کہ کوئی چیز پڑھانا چاہتا تھا، یہ اقرا اس آیت کا حصہ ہے جو آیتیں لے کر نازل ہوا ہے۔ یا تو وہ کہتا نا کہ اقرا میں آپ کو کچھ پڑھانے کے لیے آیا ہوں، لہذا آپ پڑھو، اور وہ کیا پڑھنا ہے وہ بھی نہیں بتاتا،
وہ کہتا ہے پڑھو نہ، یہ آیت کا حصہ ہے جو 5 آیتیں پہلی وحی میں لے کر جبرائیل نازل ہوئے تھے، اس کا کام تھا ان آیتوں کو پہنچانا۔ جبرائیل کی کیا طاقت کہ وہ کہے کہ پاک پیغمبر کو دبایا جائے اور پڑھایا جائے، جبرائیل کی یہ طاقت نہیں ہے۔ سوال کیا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ یبن رسول اللہ، یہ جو وحی میں پاک پیغمبر کی کیفیت طاری ہوتی تھی، چونکہ روایات میں ملتا ہے جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کی زبین مبارک پہ پسینے کے قطرات آتے تھے اور سر جھکتا تھا، اتنا جھکتا تھا کہ یہ ٹھوڑی مبارک آپ کے سینے سے لگ جاتی تھی۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ یبن رسول اللہ، یہ کیفیت جو آپ پہ طاری ہوتی تھی وحی میں، یہ تب ہوتی تھی جب جبرائیل وحی لے کر آپ پر نازل ہوتے تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل کی یہ جرت نہیں ہے کہ پاک پیغمبر کی اجازت کے بغیر حاصل ہو سکتا۔ یہ مقام جبرائیل جو مسجد نبوی میں ہے، دروازہ جبرائیل کے عنوان سے، یہ آج تک شاہد ہے اس بات کا کہ جبرائیل وہاں پر انتظار کرتے تھے، جب پاک پیغمبر سے اجازت ملتی تھی تب مسجد کے اندر حاضر ہوا کرتے تھے۔ وہاں وہ بغیر اجازت کے، حالانکہ وہی لے کر کے آئے ہیں، بغیر اجازت رسول خدا کے داخل نہیں ہو سکتے تھے، اور جب آتے تھے حضور کے سامنے حضرت ارشاد فرماتے ہیں کان یجلس بین یدیہ قعدۃ العبید، جبرائیل بیٹھتا تھا حضور کے سامنے اس طرح سے جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھا کرتا ہے۔ لہٰذا جبرائیل اپنی حد کو پہچانتے تھے۔ جبرائیل یہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، وہی جبرائیل نہیں ہے کہ شب معراج جس نے پاک پیغمبر سے ایک منزل پہ پہنچ کر کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ آگے تشریف لے جائیے، میں اس سے آگے نہیں آ سکتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل کیا ہوا، اس جیسی جگہ پہ ساتھ چھوڑنا چاہتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرا مقام یہیں تک ہے، سدرۃ المنتہا میری آخری جگہ ہے یا رسول اللہ، اس سے آگے لو دنوت انمولۃ لا ترکت، اگر ایک پور کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو میں جل جاؤں گا، آپ آگے تشریف لے جائیے۔ تقدم یا علی یا علی دونک مقام لم یتاہ قبلک ملک مقرب ولا نبی مرسل، یا رسول اللہ آپ کے آگے جو جگہ ہے نا، آپ سے پہلے نہ کوئی نبی مرسل نہ کوئی ملک مقرب یہاں قدم ہی نہیں رکھ سکا ہے، یہ منزل آپ کی ہے، آپ تشریف لے جائیے۔ تو جبرائیل مقام رسول خدا کو سمجھتے ہیں، لہٰذا جبرائیل میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے حضور پاک کو پہلی وحی پہنچاتے ہوئے اس انداز میں، نہ، جبرائیل تو آپ کے سامنے جب وحی لے کر کے بھی آتے تھے تو غلاموں کی طرح بیٹھا کرتے تھے تو زانو ہو کر کے۔ لہٰذا حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رسول خدا پر یہ وحی میں بیان کیا گیا کہ اس طرح کی کیفیت طاری ہوتی تھی، یہ تب ہوتا تھا جب بغیر کسی فرشتے کے واسطہ کے خداوند عظیم خود تجلی فرماتا تھا قلب پیغمبر پر۔ یہ عظمت ہے رسول خدا کی کہ خداوند عظیم بغیر کسی واسطہ کے، قرآن کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ بغیر کسی واسطہ کے خداوند عظیم نے خود قلب پیغمبر پہ تجلی فرمائی ہے، اور قرآن کو نور کی صورت میں قلب پیغمبر میں عطا کیا ہے، جگہ دی ہے۔ لہٰذا وہ مقام جو پہلی وحی کے حوالے سے باتیں کہی جاتی ہیں، پوچھنا چاہیے تو صرف اور صرف معصوم سے پوچھنا چاہیے کہ آپ ارشاد فرمائیے، اس لیے کہ آپ کا تعلق اسی نور سے ہے جس نور سے پیغمبر خلق ہوئے ہیں، لہٰذا آپ بیان کر سکتے ہیں کہ پہلی وحی میں کیسی منزل تھی اور کیا منظر تھا جب جبرائیل پہلی وحی لے کر کے نازل ہوئے۔ ارشاد فرماتے ہیں معصومین، ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 سال پہلے اعلان نبوت سے ارحاسات نبوت پیغمبر اکرم کے شروع ہو گئے تھے۔ اس کو عربی میں ارحاسات کہا جاتا ہے۔ ارحاسات کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سے پہلے نبوت کی جو خبریں اور خوشخبریاں ہیں وہ دینا، یہ پاک پیغمبر کے لیے پہلے سے 3 سال پہلے سے شروع ہو گیا تھا۔ ہیبت الہی جو ہے اس کا ظہور وجود پیغمبر میں اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ جب غار حرا سے تشریف واپس لاتے تھے تو کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آنکھیں بھر کر کے آپ کے سامنے نظر اٹھا سکتا۔ یہ ہیبت و جلال الہی کا اثر تھا شخصیت پیغمبر پر، ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی نہیں بنے ہیں،
یہ ہیبت و جلال الہی کا اظہار وجود پیغمبر میں اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ عظمتیں انہیں پہلے سے حاصل تھیں، نبی و رسول پہلے سے تھے، اب خداوند عظیم یہ اجازت دے رہا ہے کہ آپ اعلان نبوت کریں، لہٰذا 3 سال پہلے سے جب تشریف لاتے، لے جاتے، گزرتے ہوئے مسلسل پتھر سلام کرتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ولی اللہ، پتھر سلام کر رہے ہیں، درخت سلام کر رہے ہیں، جہاں سے گزر رہے ہیں درخت شاخیں جھکا رہے ہیں آپ کے استقبال میں، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا۔ جس ہستی کے لیے خداوند عظیم اس طرح سے اہتمام فرمائے، یہ کیسے فرض کیا جا سکتا ہے کہ پہلی وحی کے بعد انہیں یقین نہ ہو سکا کہ میں نبی بن گیا ہوں، انہیں ایک اندھے عیسائی کے پاس لے جانا پڑے۔ ورقہ بن نوفل اندھا بھی تھا اور عیسائی بھی تھا، عیسائیت کے اوپر مر جاتا ہے، اسلام بھی قبول نہیں کرتا ہے، اس سے تائید کرائی جائے کہ جو ان کے اوپر فرشتہ نازل ہوا ہے وہ فرشتہ وحی ہے، شیطان نہیں ہے، وہ آ کر کے تائید کرے اور وہ کہے کہ یہ جو ناموس ہے وہی ہے جو ملائکہ پہلے نازل ہوتے رہے، انبیاء پہ، آپ پہ بھی وہی فرشتہ نازل ہو رہا ہے، خداوند عظیم آپ کو ضائع نہیں کرے گا، وہ تائید کرے ایک اندھا عیسائی، اس وقت تو آپ کو یقین ہو جائے، لیکن پیغمبر کو اپنے مقام کے لحاظ سے نبوت کا یقین ہی نہ ہو سکے۔ یہ مقام نبوت ہے، اگر مقام نبوت سمجھنا ہو تو ائمہ طاہرین سے سمجھا جا سکتا ہے، جن کا تعلق اسی حقیقت سے ہے جس حقیقت سے پیغمبر کو خداوند عظیم نے خلق کیا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ مولا امیر پاک پیغمبر کے ہمراہ ہوا کرتے تھے۔ خدا نے جب تک بندوبست نہیں کر لیا پاک پیغمبر کے ساتھ دینے کا، تب تک پیغمبر کو اجازت نہیں ملتی ہے اعلان نبوت کرنے کی۔ اس لیے انتظار کرتا رہا خداوند عظیم کہ 40 سال کے پیغمبر ہو جائیں تب اعلان نبوت فرمائے؟ نہ، اس لیے انتظار نہیں کیا تھا۔ 40 سال عام لوگوں کے لیے ایک حد بندی ہے عمر کی کہ 40 سال کو جب ہو جاتے ہیں تو عقل پختہ ہو جاتی ہے اور جوانی کا جوش جذبہ ختم ہو جاتا ہے، جنون ختم ہو جاتا ہے، یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ پاک پیغمبر کے لیے بچپن، 40 سال، بڑھاپا کوئی فرق نہیں کرتا ہے۔ معصومین کے لیے بچپن، جوانی، بڑھاپا کوئی فرق نہیں کرتا ہے۔ جیسی عقل پختہ ان کی 40 سال کے بعد ہوتی ہے، ویسی ہی عقل پختہ تب بھی ہوتی ہے جب دنیا میں تشریف لایا کرتے ہیں۔ لہٰذا معرفت ان ہستیوں کی ضروری ہے جن کو خداوند عظیم اتنا بڑا منصب عطا فرما رہا ہے۔ لہٰذا مولا امیر جب تک دنیا میں تشریف نہیں لائے، خداوند عظیم نے تب تک اجازت نہیں دی ہے پیغمبر کو اعلان نبوت کرنے کی۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی، محمد بلند سارا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پاک پیغمبر 40 سال کے ہیں، مولا امیر 10 سال کے ہیں، تب پاک پیغمبر اعلان فرماتے ہیں نبوت کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں پاک پیغمبر نے پہلی اعلان ہی یہی فرمایا ہے کہ میری مدد کرنے والا کون ہے تم میں سے۔ اس کا مطلب ہے کہ مقصد معلوم ہو گیا کہ یہ تاخیر جو ہوتی رہی ہے نبوت کے اعلان میں، یہ کوئی پیغمبر اکرم کی عمر کے وجہ سے نہیں تھی کہ عمر 40 سال کی ہو جائے، بلکہ اس وجہ سے کہ پیغمبر کو اپنی دعوت میں اپنا ساتھی چاہیے تھا، ساتھی بھی ایسا ہو جس کا تعلق حقیقت پیغمبر سے قرار دیا ہو خداوند عظیم نے۔ جب تک وہ ساتھی پیدا نہ ہو جائے پاک پیغمبر اعلان نہیں کر سکتے۔ جیسے پناہ گاہ کا بندوبست ہوا، جیسے مال کا بندوبست ہوا، خداوند عظیم نے مال کا بھی بندوبست کیا، پناہ کا بھی بندوبست کیا۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ خداوند عظیم نے آپ کو، میرے نبی، یتیم نہیں پایا کہ خدا نے آپ کو پناہ عطا کی ہے۔ یہ کون سی پناہ ہے؟ حضرت ابو طالب کی پناہ ہے۔ مال کس کا ہے؟ حضرت خدیجہ کا مال ہے۔ عملی طور پر جو ساتھی چاہیے تھا وہ علی ابن ابی طالب کی صورت میں عطا کیا۔ جب یہ مثلث مکمل ہو جاتی ہے خداوند عظیم اجازت فرماتا ہے اعلان نبوت کر دیا جائے۔ لہٰذا یہ دعوت ذوالعشیرہ میں پہلی بات ہی یہی کی، مولا امیر خود ارشاد فرماتے ہیں، تاریخ کامل، تاریخ طبری، سیرہ ابن ہشام وغیرہ، ان سب میں یہ موجود ہے کہ پاک پیغمبر نے علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ علی ایک دعوت کا بندوبست کرے، بنی ہاشم کے افراد کو دعوت دی جائے۔ یہ دعوت ذوالعشیرہ، وَأَنزِلْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قرآن میں خداوند عظیم نے یہ حکم دیا نبوت کے بعد کہ آپ اپنے جو قریبی ترین افراد ہیں سب سے پہلے انذار ان سے شروع کریں۔ آ جاتے ہیں 40 افراد۔ پاک پیغمبر نے اعجاز کے ذریعے سے جو کھانا تیار ہوا تھا وہ حضرت خود ارشاد فرماتا ہے مولا کہ اتنا کھانا تھا کہ ان 40 میں سے ایک بندہ بھی وہ سارا کھانا کھا سکتا تھا،
لیکن پاک پیغمبر نے دست مبارک جب مس کیا تو 40 افراد نے کھا لیا، تب بھی کھانا بچا رہا۔ پہلے دن بندوبست کیا، کھا کر کے چلے گئے، ابو لہب نے بات نہ کرنے دی۔ دوسرے دن بندوبست کیا، پھر ابو لہب نے پہلے شروع کر لیا۔ پاک پیغمبر نے مجھے ارشاد فرمایا کہ علی دیکھا ہے، اس نے بات مجھے نہیں کرنے دی۔ تیسرے دن پھر ارشاد فرمایا آج پھر دعوت کرو۔ تیسرے دن پھر دعوت ہوئی، کھانا ہوا۔ کھانے کے بعد پاک پیغمبر اکرم نے کھڑے ہو کر کے پہلی بات یہ کہی کہ میں جو تمہارے لیے لایا ہوں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی جوان اپنے قوم کے لیے اس سے بہتر کچھ لایا ہو۔ ایکم یعاذرنی علی ھذا الامر، تم میں سے کون ہے جو میری اس امر میں مدد کرے گا؟ وہ میرا وصی بھی ہوگا، میرا وزیر بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا۔ پاک پیغمبر نے ادھر یہ جملہ بولا، سب خاموش رہے، مولا علی کھڑے ہو گئے۔ مولا علی خود ارشاد فرماتے ہیں میں سب سے کم عمر تھا، بچہ تھا، 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، کیا عمر ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھی ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کا دست و بازو بنوں گا۔ یا علی یا علی۔ پاک پیغمبر نے شان علی پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ان ھذا اخی و وصی و وزیری و خلیفتی، علی میرا ساتھی ہے، علی میرا وزیر ہے، علی میرا وصی ہے۔ یہ پہلا کام دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر یہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک کو ضرورت تھی، خود تو ارشاد فرمایا قرآن کریم میں خداوند عظیم نے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تمہاری طرف رسول شاہد جو بھیجا ہے وہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا تھا۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ بہت شباہتیں پائی جاتی ہیں پاک پیغمبر کی۔ حضرت موسیٰ کو جب خداوند عظیم ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ جاؤ اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ بہت سرکش ہو گیا ہے، حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں خداوندہ میں نے ان کا بندہ مارا ہوا ہے، میں ڈرتا ہوں مجھے قتل کر دیں گے، میں اکیلا ہوں، مجھے ساتھی چاہیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، خداوندہ میرا وزیر میرے اہل میں سے قرار دے۔ کون؟ ہارون اخی، ہارون میرا بھائی میرا وزیر بنایا جائے، اشدد بہی ازری، اس کے ذریعہ سے میرے کندھوں کو مضبوط کیا جائے۔ خداوند عظیم دعائے موسیٰ کو قبول فرما لیتا ہے۔ جیسے موسیٰ نے خدا سے دعا کی تھی بے عین ہی پیغمبر اسی طرح خدا سے دعا کر رہے ہیں، خداوندہ میرے ساتھی میرے رشتہ داروں میں سے میرے بھائی علی کو میرا ساتھی و مددگار قرار دے۔ یا علی یا علی۔ لہٰذا یہ نبی پاک کو ساتھی و مددگار کی خاطر انتظار کرنا پڑا ہے، ورنہ کمال کے لحاظ سے پہلے دن جیسے دنیا میں تشریف لائے تھے وہ سارے کے سارے کمال موجود تھے جو اس وقت موجود تھے جب دنیا سے جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے، کوئی ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ معصومین تمام کے تمام 14 معصومین اسی طرح سے ہیں، 12 تو امام ہیں، ایک نبی و رسول ہیں، اور 14ویں ہستی سیدہ پاک سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو عظمتیں ان ہستیوں میں معصومین ائمہ میں رسول خدا میں پائی جاتی ہیں، ساری عظمتیں سیدہ سلام اللہ علیہا میں بھی پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا سیدہ سلام اللہ علیہا بھی کمالات کے لحاظ سے اسی طرح پہلے دن سارے کمالات رکھتی تھی جس طرح جس دن دنیا سے جا رہی تھی کمالات رکھتی تھی۔ معصومین کی زندگی بچپن اور جوانی کے لحاظ سے فرق نہیں کرتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ائمہ طاہرین میں خداوند عظیم نے 2 معصومین کو بچپن میں امامت دے کر کے حقانیت امامت کو ثابت کیا دنیا کے لیے۔ ایک ہمارے نام امام روحی لاہ الفدا امام محمد تقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آلہ، جو 7 سال کی عمر میں امام بنتے ہیں۔ آپ کے بیٹے 10ویں امام 8 سال کی 7.5 سال کی عمر میں امام بنتے ہیں۔ یہ 2 امام بچپن میں امامت خداوند عظیم نے ان کو عطا کی ہے تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ منصب امامت و منصب نبوت و رسالت بچپن و جوانی کے لحاظ سے فرق نہیں کرتا ہے۔ بچپن میں نبیوں کو نبی بنایا خداوند عظیم نے، حضرت زکریا حضرت یحییٰ کو خداوند عظیم نے آتیناہ الحکم صبیہ، قرآن میں فرماتا ہے کہ بچپن میں ہم نے اس کو نبوت عطا کی۔ حضرت عیسیٰ اس سے بھی چھوٹے ماں کے ہاتھوں کے اوپر، دوسرا دن ہے ولادت کو، پہلا دن ہے ہاتھوں کے اوپر ماں کے، یہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں عبد خدا جسے خدا نے کتاب عطا کی ہے، مجھے نبی بنایا ہے خداوند عظیم۔
لہٰذا منصب خداوند عظیم فرق نہیں کرتا عمر کے لحاظ سے، عمر جس حصے میں بھی ہو جب خدا عطا کرتا ہے تو سارے کمالات عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر حضرت عیسیٰ و حضرت یحییٰ بچپن میں نبی بنتے ہیں اور وہ سارے کمالات نبوت ان کی ذات میں پائے جاتے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ نبی تو بچپن میں بن گئے لیکن بہت سے کمالات نبوت ہیں جو ان میں نہیں پائے جاتے تھے، بڑے ہو گئے تب کمالات نبوت پیدا ہوئے۔ نہ کمالات کے لیے عمر کو نہیں دیکھا جاتا ہے، جو کمالات نبوت کے لیے ضروری ہیں وہ سب کے سب حضرت عیسیٰ میں موجود تھے جب دنیا میں تشریف لے آتے ہیں، حضرت یحییٰ میں موجود تھے جب دنیا میں تشریف لے آتے ہیں، ہمارے نامے اور 10ویں امام میں وہ سارے موجود تھے جب امام کا منصب سنبھالتے ہیں، اور جب امام دنیا میں آتا ہے تو سارے کمال اس میں پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا پاک پیغمبر کے بارے میں یہ کیسے فرض کیا جا سکتا ہے کہ وہ 40 سال تک عبادت کے ذریعے سے کمالات حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ خداوند عظیم نے دیکھا کہ یہ اب اس قابل ہو گئے کہ انہیں نبوت عطا کیا کر دی جائے۔ نہ، ایسے نبوت نہیں ہے۔ خداوند عظیم نے ان کو نبی بنایا جب ابھی کائنات میں کچھ بھی خلق نہیں ہوا تھا۔ سب سے پہلی خلقت پاک پیغمبر کی پاک پیغمبر کو خلق کر کے کہا کہ انت اول خلقی اول مخلوقی و آخر رسلی، تو میری پہلی مخلوق ہے اور آخری رسول ہے میرے نبی، باقی جو بھی خلق کیا ہے لأجلک، تیری خاطر میں نے کائنات کو خلق کیا ہے۔ پاک پیغمبر تو اس طرح خلق کیے گئے، اس لیے خدا فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے احسان کیا مؤمنین تم پر کہ اپنے نبی کو تمہارے بیچ میں بھیجا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کو میں نے بھیجا ہے۔ خدا کہتا ہے میں جانتا ہوں اس ہستی کی عظمتوں کو، یہی وجہ ہے کہ نبیوں سے بالکل فرق رکھا ہے خداوند عظیم نے، بہت واضح فرق۔ باقی نبیوں کو کوئی کافر آ کر کے گالی دیتا ہے، گستاخی کرتا ہے، دیوانہ کہتا ہے، ساحر کہتا ہے، خداوند عظیم نبیوں سے کہتا ہے خود جواب دو، کل کہو ان کو یا قوم لیس بی صفاحت، حضرت نوح کو کہا، حضرت شعیب کو کہا یا قوم لیس بی صفاحت، میں سفیہ نہیں ہوں، میں دیوانہ نہیں ہوں، یہ خود کہو، خدا فرماتا ہے نبیوں سے، یہ آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ انہیں جواب دیں کہ میں ایسا نہیں ہوں۔ لیکن عجیب بات ہے، پاک پیغمبر کو یہی لفظ آ کر کے جب کافر کہتے ہیں تو خداوند عظیم پیغمبر کو جواب نہیں دینے دیتا، کہتا ہے میرے نبی میں انہیں جواب دوں گا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے، میرے نبی کی کیوں گستاخی کرتے؟ کتنا فرق ہے باقی نبیوں میں اور پاک پیغمبر میں۔ یہ پاک پیغمبر کی عظمتیں ہیں کہ خداوند عظیم کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میں نے کس ہستی کو تمہارے بیچ میں بھیجا ہے۔ لہذا پاک پیغمبر کی بعثت کا یہ جو پہلا دن ہے اس میں ہمارے پاس شاہد موجود ہے، باقی تو کون روایت کر رہے ہیں؟ جو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی وہ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر پہ پہلی وحی کیسے نازل ہو، اس وقت کیا منظر تھا، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے۔ ہمارے پاس جو شاہد موجود ہے وہ ہستی ہے جو پیغمبر کے ہمراہ موجود تھا غار حرا میں، اس کی شہادت قبول ہونی چاہیے۔ وہ خود فرماتے ہیں خطبہ قاسیہ میں، کنت اراہ ولا یراہ غیری، میں پیغمبر کو دیکھ رہا تھا، میرے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا وہاں پر۔ پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ کنت ارا نور الوحی والرسالہ وشممت ریح النبوہ وسمعت رنت الشیطان، میں نور وحی اور رسالت کو نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، میں نے خوشبو نبوت کو سونگا، میں نے شیطان کی چیخوں کو سنا، میں نے پیغمبر سے عرض کیا کہ یہ لعین چیخ کے کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ اپنی عبادت سے آج سے مایوس ہو گیا ہے میری نبوت کے اعلان کے بعد۔ اب حضرت نے جملہ ارشاد فرمایا، یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى الا انک لست بنبی، اے علی جو میں سنتا ہوں وہ تو بھی سنتا ہے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تو بھی دیکھتا ہے، لیکن تو نبی نہیں ہے، نبی میں ہوں، وسیع تو بنایا گیا ہے۔ یہ شہادت قابل قبول ہونی چاہیے کہ جو ہستی موجود تھی نہ صرف یہاں پر بلکہ جب وہاں بھی نبوت پیغمبر کو عطا کی وہاں بھی شاہد امیر المؤمنین تھے، یہاں بھی جب نبوت کا اعلان ہو رہا ہے جبرائیل پہلی وحی لے رہے ہیں، یہاں پہ بھی شاہد امیر المؤمنین، یہاں بھی فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا، ادھر بھی فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا۔ لہٰذا ایک حدیث میں جب حارث حمدانی نے سوال کیا کہ یا امیر المؤمنین اپنے بارے میں ارشاد فرمائیے، چونکہ آپ کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں زنگ پایا جاتا ہے، لو ازلت الرہن عن قلوبنا یا امیر المؤمنین، یہ زنگ جو دلوں میں پایا جاتا ہے اسے زاحل فرما دیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو میں تمہیں بتاتا ہوں، انا عبداللہ و اخو رسول اللہ، میں علی اللہ کا بندہ ہوں اور رسول کا بھائی ہوں،
وَالصِّدِّيقُ الْأَوَّلُ وَصَدَّقْتُهُ وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْجَسَدِ، اور پیغمبر کا سب سے پہلا تصدیق کرنے والا میں علی ہوں۔ ادھر بھی جب آدم ابھی مٹی اور پانی میں موجود تھے، سب سے پہلی تصدیق علی نے کی ہے پیغمبر اکرم۔ یہ ہستی ہے، اور فرماتے ہیں ثم الصدیقُ الْأَوَّلُ فِي أُمَّتِكُمْ هَٰذِهِ، پھر تمہاری امت میں بھی سب سے پہلی تصدیق پیغمبر کی میں نے کی ہے۔ ایسی ہستی جب تک دنیا میں نہ آئی، پاک پیغمبر کو خدا اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور یہ کس لیے پاک پیغمبر ہے، کس معاشرے میں آئے؟ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو اسلام اور مسلمان آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ پاک پیغمبر کی عظمتوں کا منہ بولا ثبوت ہے۔ ایک سورہ ہے قرآن کریم میں، سورہ نصر کے عنوان سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ خداوند عظیم اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ جب اللہ کی مدد اور نصرت اور فتح آ گئی اور دیکھا پیغمبر کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یہ اعجاز پیغمبر ہے۔ عمر مبارک دیکھیں، نبوت کل 23 سال، یہ ہے عمر مبارک نبوت اور رسالت کی، صرف 23 سال۔ 40 سال کی عمر میں اعلان فرمایا، 63 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے۔ 23 سال عمر مبارک جس میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد تبلیغ رسالت کی ہے، کس ماحول میں کہ سوائے امیر المؤمنین اور آپ کے کوئی نہیں تھا نماز پڑھنے والا۔ تیسری اگلے دن بی بی خدیجہ ملحق ہو جاتی۔ یہ ماحول تھا، یہ معاشرہ تھا۔ کس طرح سے پاک پیغمبر کو تنگ کیا گیا، اذیتیں کی گئیں، لیکن جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے کافروں کو جرأت نہ ہوئی پاک پیغمبر کو اذیت دینے کی۔ جس دن حضرت ابو طالب دنیا سے چلے جاتے ہیں 10ویں بعثت میں، تو خداوند عظیم جبرائیل کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جبرائیل میرے نبی سے کہو تمہارا حامی چلا گیا ہے، مکہ چھوڑ دو۔ یہ وہی پناہ گاہ ہے جو خدا کہتا ہے میں نے فراہم کی۔ جب وہی پناہ گاہ دنیا سے چلی جاتی ہے، خدا خود فرماتا ہے، کہہ سکتا تھا نا میرے نبی ابو طالب میں نے وسیلہ بنایا، میں کسی اور کو بنا دیتا ہوں۔ نہ، ایسی شخصیات اس کائنات میں اور کوئی نہیں پائی جاتی تھی، یہ صرف ابو طالب کی شخصیت تھی جو اس کائنات میں پائی جاتی تھی۔ میں یہ واقعہ پچھلے دنوں بھی بیان کیا ہے کہ کس طرح سے مشرکین رسالت پیغمبر سے پہلے کے دور میں بارش کے لیے مکہ میں جمع ہوتے ہیں، باہر سے آتے ہیں مشرک، کعبہ میں دعا کرتے ہیں خدا سے کہ ہمیں بارش عطا فرما۔ بیٹھے ہیں سارے مشرک وہاں پہ، دعا کر رہے ہیں، اپنے بتوں کا واسطہ دے رہے ہیں خدا کو کہ بارش نازل فرما۔ کسی نے کہا اس طرح بارش نازل نہیں ہوگی، تمہارے پاس سلالہ اسماعیل اور بقیہ ابراہیم موجود ہے، اس کی خدمت میں جاؤ۔ پوچھا وہ کون ہستی ہے؟ کہا ابو طالب جو موجود ہے۔ سارے مشرک جمع ہو کر دروازہ حضرت ابو طالب پہ حاضر ہوتے ہیں، دق الباب کیا، باہر تشریف لائے۔ وہ راوی بیان کرتا میں نے دیکھا ایک روشن چہرے والا جوان جو ہے وہ باہر تشریف لایا۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ عرض کیا کہ بارش کی دعا کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ظہر کے وقت کعبہ میں بھی آ جاتا ہوں، تم بھی پہنچو۔ پہنچے، راوی کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ ایک خوبصورت جوان کو دیکھا۔ آپ جب خدا سے دعا کرتے ہیں تو خدا کو واسطہ دیتے ہیں اس بچے کا جو آپ کے ہمراہ میں موجود تھا، اس نوجوان کا واسطہ دیتے ہیں جو آپ کے ہمراہ موجود تھا۔ خدا سے عرض کرتے ہیں، اور پھر ابھی دعا مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ بادل آ جاتے ہیں، بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب بارش برستی ہے تو حضرت ابو طالب نے یہ شعر ارشاد فرمایا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ اسم سمال الیتام و عصمت للارامل۔ یہ کیسی بزرگ کیسا نورانی ہستی ہے میرا بھتیجا محمد کہ جس کے وجہ کے ذریعہ سے، جس کی عظمت کے واسطہ دے کر کے بادلوں سے بارش طلب کی جاتی ہے، اور یہ وہ ہستی ہے سمال الیتامہ، یتیموں کی پناہ گاہ، یتیموں کا سرپرست ہے، اور پناہ گاہ ہے بیواؤں کی۔ یہ مستقبل کے حوالے سے حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں۔ ابھی آپ نوجوانی کی حالت میں ہیں پاک پیغمبر، نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابو طالب تب سے کہہ رہے ہیں یہ نورانی ہستی وہ ہے کہ جو بیواؤں کی اور یتیموں کی پناہ گاہ ہے۔ اس وقت تک پیغمبر کسی کی پناہ گاہ نہیں تھے، نہ بیواؤں کا ساتھ دیا تھا ابھی تک تو سرپرستی میں تھے حضرت ابو طالب کی۔
ابھی کچھ بھی نہیں کیا لیکن حضرت ابو طالب بیان کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کے مستقبل کو عین یقین کے ذریعے سے حضرت ابو طالب سمجھتے تھے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو یہ رسالت نبوت ہے جس کا اتنا اہتمام خداوند عظیم نے پاک پیغمبر کے لیے فرمایا ہے کہ خدا نے خود تربیت کی ہے پیغمبر اکرم کی. انک لعلی خلق عظیم. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ خداوند عظیم کسی اپنے عبد کے بارے میں کہے، اپنی مخلوق کے بارے میں کہے انک لعلی خلق عظیم. آپ کا وہ اخلاق ہے جیسا میں خدا چاہتا تھا، یعنی جیسی میری مرضی ہے تو بالکل ویسا بندہ ہے میرا. یہ کمال ہو کہ خدا اس ہستی کو اس طرح سے کہے اور وہ فرمائے بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. مجھے مبعوث ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ عظیم انسانی اخلاق جو ہے نا، میں ان کو تمام کر دوں. نبی بھی لاتے رہے لیکن میں ان کو تمام کرنے والا ہوں. میرا دین تمام دینوں کو تمام کرنے والا ہے. میری کتاب تمام کتابوں کو تمام کرنے والی ہے. میری رسالت تمام رسالتوں کو تمام کرنے والی ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہی رسالت، یہی اسلام، یہی دعوت پیغمبر تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں ولایت علی کا اعلان شامل نہیں ہو جاتا ہے. اسی بعثت خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام کرنے کے لیے ہے. کتاب ایسی ہے جو کامل ترین کتاب ہے، دین ایسا ہے جو کامل ترین دین ہے، نبوت رسالت ایسی ہے جو کامل ترین نبوت و رسالت ہے. اس کے باوجود انتظار کیا جاتا ہے. 10 ہجری میں جب غدیر خم پر ولایت امیر المؤمنین کا اعلان ہوتا ہے تب خدا فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج علی کی ولایت آ گئی، دین بھی مکمل ہو گیا، نعمت بھی مکمل ہو گئی، اور اسی دین اسلام پہ خدا بھی راضی ہو گیا جس پہ ولایت. یا علی یا علی. لہذا پہلے سے بندوبست پاک پیغمبر کی رسالت کے لیے ضروری قرار دیا کہ پاک پیغمبر کا ساتھی کون ہوگا، پاک پیغمبر کا ساتھ کون دیا جائے گا. یہاں پہ بھی پہلا انتخاب اور وہاں پہ بھی خداوند عظیم نے عالم نورانیت میں بھی پہلا انتخاب امیر المؤمنین کو قرار دیا. خود ارشاد فرماتا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. میرے رسول یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. پیغمبر آپ ان سے فرمائیں میری رسالت کے 2 گواہ میرے پاس موجود ہیں. خدا گواہ ہے اور وہ ہستی گواہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم قرار دیا گیا. خدا نے گواہ قرار دی. مفسرین نے اس میں فضیلت امیر المؤمنین سے بچنے کی خاطر تاکہ انکار کیا جا سکے کبھی کہا کہ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی، مدینہ میں نازل ہوئی. پوری سورت مکی ہے سورہ رعد، لیکن یہ آیت مدینہ میں نازل. آخری آیت ہے سورہ رعد کی. سورہ رعد مکی آیت، لیکن یہ آخری آیت جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی تاکہ عبداللہ ابن سلام چونکہ اس وقت مسلمان ہوا ہے مدینہ میں جا کے، تاکہ اس فضیلت کو عبداللہ ابن سلام کے نام پہ لگایا جا سکے کہ یہ عبداللہ ابن سلام کے لیے بیان کیا گیا ہے، مولا امیر کے لیے نہیں بیان ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آیت جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی اور پوری سورت مکہ میں نازل ہوئی اور ایک آیت آخر میں، جبکہ اسی طرح کی 2 آیتیں پہلے سورت میں موجود ہیں. آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 27 دونوں آیتیں یہی زبان ہے. اس میں کیا کہا؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ کافر کہتے ہیں لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں. وہ 7ویں آیت اور 27ویں آیت میں یہی لفظ ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ کافر کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ آیت من رب، آیت رب اس کے اوپر کیوں نازل نہیں ہوئی ہے. دونوں جگہوں پہ عجیب بات ہے خداوند عظیم نے کس طرح سے مقام علی کو بیان کیا ہے. 7ویں آیت میں سوال کیا کہ پیغمبر پر اس طرح معجزے کیوں نہیں آئے جیسے موسیٰ و عیسیٰ کے لیے معجزے آئے تھے. رسول اگر آپ رسول ہیں تو آپ پہ بھی ویسے معجزے ہونے چاہیے، چونکہ پاک پیغمبر کا معجزہ واضح جو معجزہ ہے وہ قرآن قرار دیا گیا. حضرت موسیٰ کے لیے جیسے مثلا ید بیضا قرار دیا گیا، حضرت عیسیٰ کے لیے احیاء موتیٰ، مردوں کو زندہ قرار دیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر رسول ہیں تو اس طرح کے معجزے لے آئیں. خدا جواب میں کیا کہتا ہے؟
خدا فرماتا ہے انما انت منذر، میرے رسول آپ کا کام ہے انذار کرنا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی قرار دیا گیا ہے۔ پیغمبر سے پوچھا گیا من المنذر ومن الہادی، یا رسول اللہ یہ منذر کون ہے اور ہادی کون ہے؟ فرمایا انا المنذر وعلی ابن ابی طالب هو الہادی، منذر میں ہوں، ہادی علی ہے۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی جہاں پہ اعتراض رسالت پہ ہوتا ہے، خدا علی کو کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اس 7 نمبر آیت میں بھی یہی کہا، 27 میں بھی اسی طرح سے، اور آخری آیت میں بھی بے عین ہی اسی طرح کا سوال۔ تو کیسے ان 2 آیتوں کو کہتے ہو وہ مکی ہیں، یہ آخری آیت کو کیوں کہتے ہو کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی؟ زبان ایک ہے، مدینہ میں کون سے کافر تھے جو آ کے رسولوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں؟ مدینہ میں تو کافر کوئی نہیں تھے، مدینہ میں تو سب مسلمان موجود تھے۔ مکہ میں کافر تھے جن سے پیغمبر کا واسطہ تھا اور رسالت پیغمبر کا انکار کیا کرتے تھے، مکہ میں موجود تھے۔ لہٰذا خداوند عظیم نے بندوبست فرمایا ہے رسالت پیغمبر کی حفاظت کا۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب سوال کرتے تھے، حضرت سلمان سے کہا گیا کہ آپ رسول خدا سے سوال کریں من وسیعک، آپ کا وسیع کون ہے؟ رسالت اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی جب تک وسیع موجود نہ ہو۔ وسیع اس دین کا محافظ ہے جس دین کے لیے پیغمبر زحمتیں کرتے ہیں۔ لہذا لکل نبی وسیع، جناب سلمان سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہر نبی کا وسیع ہے، من وسیعک، آپ کا وسیع کون ہے؟ حضرت سلمان نے سوال کیا، پاک پیغمبر خاموش ہو گئے۔ اس وقت واضح ہے پیغمبر چاہتے ہوں گے کہ کچھ اور لوگ بھی جمع ہوں تاکہ میں جب جواب دوں تو سب سن لیں۔ اکیلے سلمان کو بیان کروں گا، سلمان کہے گا تو کس نے ماننی ہے سلمان کی؟ لہٰذا پاک پیغمبر نے اس وقت جواب نہیں دیا۔ اگلے دن جب مسجد میں تشریف لائے، سلمان کو دیکھا، سلمان کو بلایا، سلمان ادھر آؤ۔ سلمان کہتا ہے میں تیزی سے دوڑ کر خدمت میں پہنچا، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا تم نے مجھ سے سوال کیا تھا من وسیعک، آپ کا وسیع کون ہے؟ میں تم سے سوال کرتا ہوں من کانا وسیع موسیٰ، تم مجھے بتاؤ کہ موسیٰ کا وسیع کون تھا؟ سلمان نے عرض کیا کہ میں نے عرض کیا رسول خدا سے کہ یوشع، حضرت موسیٰ کا وسیع جو ہے وہ یوشع ابن نون تھے۔ پاک پیغمبر نے اگلا سوال کیا لیما، سلمان کس وجہ سے یوشع کیوں بنا، باقی کوئی اور کیوں نہ وسیع بن سکا؟ فرمایا لِأَنَّهُ كَانَ أَعْلَمَهُمْ، اس لیے کہ یوشع امت موسیٰ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہستی تھی۔ جواب روشن ہو گیا۔ اب سوال ایک تھا کہ آپ کا وسیع کون ہے؟ پاک پیغمبر نے جواب میں صرف یہ نہیں کہا کہ میرا وسیع علی ہے، بلکہ فرمایا ان وسیع و خلیفتی و منجز اداتی و قاضی دیونی، میرا وسیع، میرا خلیفہ، میرے وعدے پورے کرنے والا، میرے قرض ادا کرنے والا علی ابن ابی طالب۔ یا علی یا علی، میرے وعدوں کو پورا کرنے والا۔ پیغمبر نے کتنے وعدے کیے، کس کس سے کیے، یہ کون ثابت کر سکتا تھا؟ صرف وہی جس کا تعلق روح پیغمبر سے تھا، اسے معلوم ہے کہ پیغمبر نے، یہی وجہ ہے کہ جب سمسام نے آ کر کے کہا تھا دربار خلافت میں کہ میرے ساتھ پیغمبر نے ایک وعدہ کیا تھا، تو پوچھا گیا کہ تم اپنے گواہ لاؤ کہ پیغمبر نے کیا وعدہ کیا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا، واپس چلا گیا کہ میں کیا کہوں، پیغمبر نے تو یہ نہیں فرمایا تھا۔ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، جب آؤ گے تو میرا وسیع ہوگا، وہ میرے وعدہ کو پورا کرے گا۔ لہذا یہ تو گواہ مانگ رہے ہیں، گواہ کی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ جناب سلمان نے پکڑا، مولا امیر کی خدمت میں لے گئے۔ مولا امیر نے دیکھتے ہی فرمایا کہ اس پر سلام ہو جس سے پیغمبر نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میرے وسیع کے ذریعے سے پورا کیا جائے گا۔ رسالت انبیاء ضرورت مند ہے کہ ان کے بعد اس طرح سے ان کی رسالت کا سنبھالنے والا موجود ہونا چاہیے۔ لہذا مولا امیر نے کبھی بھی نہیں کہا کہ مجھے علم نہیں ہے۔ پاک پیغمبر نے کیا وعدہ کیا؟ قرضوں کے پیغمبر فرماتے ہیں قاضی دیونی، میرے قرضوں کو ادا کرنے والا، میرے وعدوں کو پورا کرنے والا۔ کتنے وعدے تھے جو پیغمبر نے فرمائے ہوئے تھے اور دنیا سے چلے گئے۔
حضرت جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا، کھڑے ہو گئے، حضرت ابو بکر تشریف فرما ہے تخت کے اوپر، اور حضرت جابر کھڑے ہو گئے، صاحب بیٹھے ہوئے، کہا کہ پاک پیغمبر نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ بحرین کا جب خراج آئے گا تو مجھے 3 مشت کھجوریں عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہی ہوگی، ان یؤتینی ثلاثہ حسیات من خراج البحرین، پاک پیغمبر نے وعدہ فرمایا تھا کہ بحرین کا خراج جب آئے گا تو مجھے 3 مشت کھجوریں عطا فرمائیں گے۔ انہوں نے حضرت جابر کی بات کو مان لیا، کہا جابر چونکہ کہہ رہے ہیں، صحابی رسول کہہ رہے ہیں، لہٰذا ہم کوئی گواہ طلب نہیں کریں گے، جابر کی بات کو مانیں گے۔ لیکن مشکل یہ پیش آ گئی کہ پیغمبر کے ہاتھوں کی بات ہو رہی ہے، مشت پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، اب کیسے ہمیں پتہ چلے مشت پیغمبر میں کتنی کھجوریں آتی ہیں؟ ہم اگر دیں، کمی و زیادتی ہو جائے تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا علی کو بلایا جائے، علی کو بلایا گیا، کہا گیا یا علی، پاک پیغمبر نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ میں 3 مشت بھر کھجوریں عطا کروں گا، یہ جابر ہیں، یہ کھجوریں آئی ہیں بحرین کا خراج، یا علی آپ اسے 3 مشت کھجوریں عطا کر دیجئے۔ مولا امیر نے 3 مشت کھجوریں عطا کی، ہر مشت کو گنا گیا 63 کھجوریں تھی ہر مرتبہ۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ مجھے پیغمبر نے، جب ہم غار سے نکلے تھے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، پیغمبر نے مجھے یہ ارشاد فرمایا ان کفی و کف علی فی العدل سواء، میری ہتھیلی اور علی کی ہتھیلی عدل میں برابر رہتی ہے۔ یا علی یا علی، علی وہ ہے کہ جس کا دست مبارک دست پیغمبر اکرم ہے۔ فرمایا میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر رہتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ ساری ہستیاں اس طرح سے ہیں، مولا امیر سے لے کر کے آخری ہستی تک جو پردہ غیب میں موجود ہے، سب کے سب سانچہ ہے وجود پیغمبر کا، روح کے لحاظ سے بھی اور جسم کے لحاظ سے بھی۔ ائمہ کی پہچان ہے کہ پیغمبر اکرم کی ایک زرہ تھی جو ہر امام کے بدن پہ پوری آنی چاہیے، ایک دوسری زرہ تھی پیغمبر کی جو خاص ہے امام زمانہ کے وجود کے ساتھ۔ 2 زرہ تھی پیغمبر اکرم کی، ایک زرہ پہچان امامت بنائی گئی ہے کہ وہ ہر امام کے بدن پہ پوری اترتی ہے، پیغمبر کی زرہ جسم اس طرح سے ہے جو جانشین بنایا گیا، روح اس طرح سے ہے جو جانشین پیغمبر بنائی گئی، رسالت پیغمبر کے جنہ محافظ بنایا گیا ہے وہ اس طرح سے ایک زرہ پاک پیغمبر کی ہے جو کسی امام کے وجود پہ پوری نہیں اتری ہے۔ چھٹے امام سے جب یہی سوال کیا گیا، ابن رسول اللہ، رسول خدا کی زرہ کے حوالے سے ارشاد فرمائیے، فرمایا 2 زرے ہیں، ایک زرہ ہے جو ہر امام کے بدن پہ پوری اترتی ہے، یہ پہچان امامت ہے، اور دوسری زرہ جو ہے نا پیغمبر اکرم کی، میرے بابا نے پہنی انہیں تنگ بیٹھی اور میں نے پہنی تھوڑی سی لمبی تھی، لیکن جب ہمارا قائم تشریف لائے گا نا وہی زرہ اس کے بدن پہ پوری اترے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی پیش آیا کہ حضرت ابو ہریرہ ایک دن پاک پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، پاک پیغمبر کے سامنے کھجوریں پڑی تھی، سلام عرض کیا، یا رسول اللہ السلام علیکم، آپ سے سلام ہو۔ آپ نے جواب دیا اور مشت بھر کے کھجوریں حضرت ابو ہریرہ کو دی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کھجوریں لی، گنی تو 72 تھی۔ میں آگے گیا، مولا امیر تشریف فرما تھے، مولا امیر کے سامنے بھی کھجوریں پڑی ہوئی تھی، میں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور مجھے ایک مشت بھر کھجوریں عطا کی۔ جب میں نے گنی تو 72 تھی، میں ہنستے ہوئے واپس رسول خدا کی خدمت میں آیا، جب مجھے دیکھا نا تو فرمایا ابو ہریرہ کیوں ہنس رہے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کھجوریں آپ نے بھی مشت بھر دی، علی نے بھی مشت بھر دی، دونوں تعداد میں برابر نکلی ہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ تجھے پتہ نہیں ہے ان کفی و کف علی فی العدل سواء، میری ہتھیلی اور علی کی ہتھیلی عدل میں برابر رہا کرتی ہے۔ یہ ہستی ہے جب تک یہ دنیا میں تشریف نہیں لائی پیغمبر اکرم نے تب تک اعلان نبوت نہیں کیا، جب 10 سال کے ہو گئے تب اعلان نبوت کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ ان ھذا اخی، یہ میرا اخی ہے، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا جانشین ہے جو میرے نبوت کے فرائض یہ ادا کرنے والا ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ آل محمد سب اس طرح سے ہے، نبوت کے کمالات سارے آل محمد میں پائے جاتے ہیں۔ ائمہ طاہرین نے اپنی زندگی میں ہر جگہ پر بیان کیا ہے کہ ہم وہ ہیں کہ جو آل محمد کے ہم محمد کے جانشین ہیں، پیغمبر کے ہم جانشین حق ہیں جنہیں خدا نے یہ جانشینی بخشی ہے۔ اور یہ بندوبست تو پیغمبر اس لیے فرما رہے تھے تاکہ لوگ آل محمد کے ذریعے سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ خدا نے ہادی بنایا تھا نا آل محمد کو، لیکن لوگوں نے آل محمد سے ہدایت کو قبول کرنے کا انکار کر دیا۔ ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن پاک پیغمبر آئے، ام ایمن نے دعوت کی، سارے پنجتن پاک جمع تھے، کھانا کھا لیا، اور پیغمبر اکرم کی عادت تھی کہ کھانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ کونے میں جا کر حجرے کے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد گریہ شروع کر دیا، رونے لگے۔ مولا امیر فرماتے ہیں کہ ہیبت پیغمبر کی وجہ سے ہم میں سے کسی نے جرت نہ کی سوال کی، لیکن حسین کو جو لگاؤ تھا نا پیغمبر سے، حسین آگے بڑھے، جا کر کے قدم رکھے پیغمبر کے زانوؤں پر، انداز دیکھے، دونوں قدم رکھے پیغمبر کے زانوؤں پر اور دونوں ہاتھ اس طرح سے پیغمبر کی گردن پہ رکھے اور اپنے ہونٹوں کو پیغمبر کے ہونٹوں پہ رکھا، بوسہ لے کر کے عرض کیا لما تبکی یا ابا، بابا آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا حسین میں روتا اس لیے ہوں کہ آج میں خوش تھا جب میری آل جمع تھی، جبرائیل نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی آل آپ کے بعد قتل کی جائے گی، وَقُبُورُهُمْ شَتَّى، قبریں بھی اکٹھی نہیں بنیں گی، کوئی کہیں پہ مارا جائے گا، کوئی کہیں پہ مارا جائے گا، قبریں بھی الگ الگ شہروں میں بنے گی۔ حسین نے دوسرا سوال کیا میں یبکی علینا یا ابا، بابا ہمارے اوپر روئے گا کون؟ اس طرح جو ہم الگ الگ شہروں میں دفن ہوں گے، قتل ہوں گے، ہمارے اوپر روئے گا کون؟ فرمایا بیٹا ایک قوم ہوگی جن کے دل آپ کی طرف مائل ہوں گے، وہ آپ کے اوپر مسلسل گریہ کرتے رہیں گے۔ حسین نے تیسرا سوال کیا بابا آپ ان کے لیے کیا کریں گے؟ فرمایا حسین میں قیامت کے دن ان کو ہاتھوں سے پکڑ کر خود جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ اس طرح سے آل محمد کہ جن کی قبریں بھی اکٹھی نہ بن سکی اور سب کو مارنے والے مسلمان تھے۔ آل محمد کا کوئی فرد کسی کافر نے قتل نہیں کیا ہے، سب کو مسلمانوں نے مارا ہے۔ اور حسن و حسین تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کس طرح سے پیغمبر اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے، کس طرح سے پیغمبر یہ جملے فرمایا کرتے تھے نعم الجمل جملکما، آپ کا اونٹ، آپ کی سواری کتنی اچھی سواری ہے، یہ لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا۔ لیکن یا رسول اللہ آئیے نا 61 ہجری میں دیکھیں، 60 ہجری میں یہی رات ہے کہ کس طرح سے نواسہ حسین تیرے شہر کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تاریخ میں ہے 2 دن ابھی باقی تھے شعبان کے شروع ہونے سے کہ حسین شہر رسول کو چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے۔ 2 راتیں مسلسل حسین روضہ رسول پہ جاتے رہے۔ ایک رات میں جو مقتل میں عجیب ہے، جو ملتا ہے مقتل میں کہ ایک رات میں رسول خدا سے باتیں کرتے رہے اور دوسری رات خدا سے باتیں کی۔ پہلی رات رسول خدا سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میں تیرا بیٹا ہوں، تیری بیٹی کا بیٹا ہوں، یا رسول اللہ تیری امت نے خذلونی و ضیعونی، مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے، مجھے ضائع کر دیا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں۔ اگلی رات پھر گئے روضہ رسول پہ، اب خداوند عظیم سے عرض کیا بار الہا ھذا قبر نبیک، یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کا نواسہ ہوں۔ بار الہ تو جانتا ہے اس امر کو جس امر میں حسین جو درپیش ہے حسین کو، میرے بار الہ تجھے اس صاحب قبر کا واسطہ ہے،
حسین کو جو تو چاہتا ہے، جس میں تیری رضا ہے، رہنمائی فرما۔ یہ کہتے کہتے قبر رسول پہ سر رکھا، سو گئے۔ خواب میں رسول خدا فرشتوں کے گھیرے میں تشریف لائے، آ کر کے حسین کو گلے سے لگا کر کے فرمایا، حسین میں دیکھ رہا ہوں ان قریب تجھے اپنے خون میں لت پت دیکھ رہا ہوں، بیٹا حسین تجھے ذبح کیا جائے گا۔ جب یہ کہا نا تو رو کر کے کہا کہ نانا میں دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتا ہوں، یہیں پہ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ کہا نہیں بیٹا، آپ کو جانا ہوگا، اس لیے کہ کربلا میں آپ کا روضہ بننے والا ہے، کربلا میں آپ کا مرکز بننے والا ہے۔ ہائے حسین شہید جس وقت چھوڑ رہے ہیں نا مدینہ کو، ایک کوفہ سے شخص آتا ہے، وہ عبداللہ ابن سنان کا پوتا ہے، بیان کرتا ہے کہ میں سید الشہداء سے کچھ سوال تھے، وہ سوالوں کے جواب لینے کے لیے جب حاضر ہوا، میں آیا تو وہ وقت تھا جب حسین مدینہ کو چھوڑ رہے تھے۔ میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حسین کس طرح سے مدینہ کو چھوڑ رہا ہے۔ محمل تیار کیے جا رہے ہیں، اونٹوں پہ سامان لادا جا رہا ہے، اور جب محمل تیار ہو جاتے ہیں تو حسین دروازے پہ کرسی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جوانان بنی ہاشم کھڑے ہوئے ہیں، اور بیبیاں ایک ایک محمل آ کر کے بیٹھتا ہے۔ بی بی در خیمہ سے تشریف، در دار سے تشریف لاتی ہیں اور سوار ہوتی ہیں۔ ایک بنی ہاشم کا جوان آگے بڑھتا ہے، بی بی کو سوار کرتا ہے۔ کہتے ہیں بیبیاں سوار ہوتی رہیں، یہی منظر میں دیکھتا رہا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک معظمہ جب گھر سے باہر تشریف لاتی ہے تو حسین کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حسین کھڑے ہو گئے، حسین نے کرسی چھوڑ دی، عباس آگے بڑھتے ہیں، زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، اس معظمہ کے ہاتھ کو پکڑ کر محمل کے پاس تشریف لاتی ہیں، عباس کے زانوں پہ قدم رکھتی ہیں، اونٹ پہ سوار کی جاتی ہیں، حسین تب تک کھڑے رہتے ہیں۔ میں نے سوال کیا کہ یہ معظمہ کون سی بی بی ہے جس کے احترام میں حسین کھڑے ہو گئے؟ کہا گیا علی کی بڑی بیٹی ہے جسے سوار کیا جا رہا ہے۔ میں کہوں گا تم نے یہ منظر تو دیکھا، لیکن کربلا کا وہ منظر نہ دیکھ سکا کہ جب بی بی نے ساری بیویوں کو قیدی بھی بنا لیا اور سب کو سواریوں پہ سوار بھی کیا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی اکیلی رہ گئی، کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا۔ مقتل کی طرف رخ کر کے عباس کو آواز دی، عباس بھیا تیری بہن سوار ہونا چاہتی ہے، آئیے زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین رخصت ہوئے مدینہ سے، کس انداز میں حسین رخصت ہو رہے ہیں، الوداع کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دو الوداع اور بھی ذہن میں آتے ہیں۔ ایک جب ماں کو الوداع کر رہے تھے، علی نے فرمایا آؤ میرے بچوں اپنی ماں سے الوداع کر لو۔ دونوں بچے ایک طرف سے حسن بڑھے، ایک طرف سے حسین بڑھے۔ مولا علی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا انت و حنت و مدت یدیہا، اور زہرا کے کفن کے بند کھل گئے، چیخے مار کے رو پڑی اور اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ حاطف نے آواز دیا علی اپنے بچوں کو ماں سے الگ کر لو، اس لیے کہ آسمان پہ حشر بپا ہو گیا۔ علی گئے، پیار سے اپنے بچوں کو الگ کر لیا۔ میں کہوں گا مولا یہاں پر آپ نے کتنے پیار سے بچوں کو الگ کیا۔ آئیے نظر کربلا میں دیکھیے، لاش حسین سے الوداع کر رہی ہے سکینہ۔ ایک مرتبہ جب شمر کو آتے ہوئے دیکھا، ہاتھوں کو باندھ کر کے کہا اب میں ظلم کو برداشت نہیں کر سکتی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا